السلام علیکم ناظرین، میں حفظ بہاری آپ کے ساتھ ہم خیال۔ ناظرین، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے کی وجہ سے زمرہ کا انجام بحار الانوار کی تیسری جلد میں لکھا ہے کہ ایک روز حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں چند افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے امام علیہ السلام سے حدیث بیان کرنے کی درخواست کی کہ آپ اپنے جد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث مبارکہ بیان فرمائیں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا ہے کہ جب کوئی اس دنیا سے کوچ کرتا ہے تو لوگ اس کے جنازہ کو کندھوں پر اٹھاتے ہیں تو اس مرنے والے کی روح جنازہ کے اوپر حرکت کرتی ہے اور مردہ شخص کے اہل و اولاد اور رشتہ داروں سے کہتی ہے کہ دنیا سے دھوکہ نہ کھانا۔ جس طرح میں نے فریب کھایا ہے اور زندگی میں حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر میں مال جمع کرتا رہا، لیکن اس مال سے فائدہ دوسرے لوگ حاصل کر رہے ہیں اور اب میں نے اس کی سزا بھگتنی ہے، اس لیے مجھ پر مہربانی کرو، میرے ساتھ نرمی سے پیش آؤ اور جلدی نہ کرو۔ یعنی روح بار بار یہ درخواست کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اسے اپنے برے اعمال کا پتہ ہے کہ قبر میں جا کے میرا انجام اب کیا ہوگا، تو وہ چاہتا ہے، وہ برے اعمال والے آدمی کی روح یہ فریاد کرتی ہے کہ ابھی قبر پر نہ جاؤ، آہستہ چلو، نرمی سے قدم اٹھاؤ، تیزی سے قدم نہ اٹھاؤ، مجھے قبر کے حوالے نہ کر کے آؤ۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جب یہاں تک بات کر چکے تو زمرہ منافق امام پر طنز کرتے ہوئے بولا، بھلا کوئی مردہ بھی بات کر سکتا ہے؟ وہ احمق شخص یہ خیال کرتا تھا کہ روح کا تعلق اسی جسم کے ساتھ ہے جو اس تابوت میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس شخص کا یہ انکار اس کی کم عقلی اور جہالت کو ظاہر کر رہا تھا۔ یہ سن کر حضرت امام سجاد علیہ السلام نے دست دعا بلند کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں عرض کی، بار الہ، اگر زمرہ حدیث پیغمبر کا مذاق اڑا رہا ہے تو اس کی سخت ترین عذاب میں سے مبتلا کر۔ کچھ دنوں کے بعد زمرہ بیمار ہو گیا اور 40 دن نہ گزرے تھے کہ وہ مردود مر گیا۔ ابو حمزہ مصالی امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، زمرہ بدبخت مر گیا ہے، میں اس کے جنازے میں شریک ہوا، میں اس کی لاش کو قبر میں اتارنے کے لیے اس کی قبر میں اترا اور اس کے چہرے کو سیدھا کرنا لگا۔ اچانک اس کے منہ سے نکلا، لعنت ہو زمرہ پر، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ یہ واقعہ ابو حمزہ ایسے لوگوں کی ایمانی پختگی اور روحانی ترقی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ان جیسے لوگوں پر خاص کرم ہوتا ہے کہ وہ روح کی فریادوں اور باتوں کو سن لیتے ہیں۔ جب زمرہ کی روح نے اس کی قسمت کا ماتم کیا تو ابو حمزہ نے سن لیا، یہ ان کی معرفت کی بلندی تھی، ورنہ ہر شخص تو اس قسم کی عجیب و غریب مناظر تو نہیں دیکھ سکتا کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ مطلب روح سے تعلق رکھتا ہے نہ کہ بدن سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔